الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام راہ نجات میں ہم ہر سلسلے میں نجات دلانے والے اعمال کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ آج نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک نیک عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس ٹاپک پر قرآن آیات، احادیث، بزرگوں کے بڑے ہی نرالے واقعات اور پھر ہم کو ان باتوں سے کیا سبق ملتا ہے، اس کے تعلق سے باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، یہ وہ مبارک عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جس کی ترغیب قرآن پاک میں اللہ پاک نے براہ راست ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی نہ شفاعت۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ ابھی میں ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں جس میں کیا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے: تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں، باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل کی ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت عمرو بن جموح کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کرے اور کس پر خرچ کرے۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر، یعنی کم یا زیادہ خرچ کرو، اس میں ثواب ہے اور مصارف اس کے یہ ہیں، یعنی کہاں خرچ کیا جائے وہ یہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو دیگر نفلی عطیات سے اور دیگر اللہ کی راہ میں دینے، صدقہ و خیرات کی نیت سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، جس کا ثواب انشاءاللہ یقینی ملے گا۔ ناظرین، اب تک ہم نے 2 آیات کریمہ سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی قرآن پاک میں باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کیا خرچ کیا جائے اور کس پر خرچ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، اس کو اللہ پاک نے قرض سے موسوم فرمایا ہے۔ گویا کہ بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور قرض کے طور پر دیتا ہے، یہ اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آئیے اس کو قرآن پاک کی آیت، اس کے ترجمے اور تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پھر جانا۔ یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، یہ کمال لطف و کرم ہے۔ یعنی بندہ اللہ کا دیا ہوا ہی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، پھر بھی اس کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں، بندہ اس کا، اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا۔
حقیقی مالک وہ، اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندے کے پاس جو ہے وہ ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے، جس طرح قرض دینے والا یہ اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا بلکہ اس کو ریٹرن ملنا ہے، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی رائے خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا، اس کا صلہ وہ دنیا و آخرت میں ضرور پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ اور کیسے کیسے پائے گا، اس ضمن میں بھی کچھ احادیث اور حکایات انشاءاللہ آج کے سلسلے میں پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رائے خدا میں دینے کا ذہن تو ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جس کی انہیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یا ان کو اتنا پسند نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو چوتھے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے، اسی میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں لا تنالوا البر، تو یہاں بر سے تقوی و طاعت مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہو یا نافلہ، سب اس میں داخل ہے۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ جیسے اس ضمن میں ایک حکایت پیش کی جاتی ہے کہ اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں دی جائے۔ عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی کیوں صدقہ نہ کر دیتے؟ فرمایا، شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ ہمارے ابھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جمعہ کی نماز کے دوران جب گلے کا ڈبہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یا جھولی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، رقم کو نکالتے ہیں، تو مثال کے طور پر 10 روپے ان کو اس جھولی میں ڈالنے ہیں، 2-3 10 کی نوٹیں اگر جیب سے باہر آ گئی تو دیکھتے ہیں کہ کون سی زیادہ پھٹی ہوئی ہے، کون سی زیادہ میلی کچیلی ہے، اور پھر اسے جھولی میں ڈالتے ہیں۔ تو ہمارا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھی چیز پیش کریں، جتنا اللہ پاک کی راہ میں دل کھول کر دیں گے، اچھا دیں گے، اللہ کریم اس سے بڑھ کر اور اچھا ہمیں نوازے گا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی، ایک مانگنے والے نے آ کر صدا لگائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ گوندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھی، آپ نے وہی آٹا اٹھا کر سائل کو دے دیا، اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ ہم کیا کھائیں گے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب وہ آگ لے کر آئی تو آٹا ندارت، یعنی آٹا تو غائب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں۔ بہت پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خیرات کر دینے کا واقعہ بتایا۔ وہ بولی، سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کھانے کے لیے کچھ درکار ہے، ہمارے لیے بھی کچھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں ایک شخص ایک بڑی لگن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹایا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا زالن مزید بھیج دیا۔ یعنی گویا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور جتنا اچھا دینے کی کوشش کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ اچھا لوٹایا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی۔ رائے خدا میں مال خرچ کرنا ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر بھی دراز ہوتی ہے اور خیر و عافیت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہے، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی خدا کی راہ میں دو، تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا، اور انشاءاللہ
اللہ کی راہ میں دینے سے عمر بھی دراز ہوں گی۔ اس ضمن میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ ایک نوجوان حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی صحبت میں تھا۔ ملک الموت علیہ السلام جو کہ روح نکالنے والے فرشتے ہیں، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز کے بعد مر جائے گا۔ تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا، یعنی 3 روز بعد تو اس کا انتقال ہونا تھا، لیکن اس کو صحیح سلامت پایا۔ اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا، اس کو کوئی آزمائش نہ آئی، نہ اس پہ موت طاری ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات سے بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ کے پاس ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ پاک نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے 1 روز قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے۔ پس اس کی دعا قبول کر لی گئی اور میں نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں دینے سے عمر بھی خیر سے دراز ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، اگر ہم غور کریں تو یہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا تو ہے نہیں، یہ تو دیا ہوا اسی کا ہے، بلکہ ہماری تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ خود ہمارا مالک اللہ پاک ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں، دی ہوئی توفیق بھی اسی کی ہے اور یہ مال بھی اسی کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وارث کی بنسبت اپنا مال زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مال وہ ہے جو آگے بھیج دے، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو چھوڑ جائے۔ یعنی کون چاہتا ہے کہ میرے پاس مال نہ ہو، میرے عزیزوں کے پاس مال ہو، وہ سب امیر ہو، میں فقیر کنگال ہو؟ اس فرمان کا یہ مقصد ہے۔ لہٰذا اس فرمان علی پر یہ اعتراض نہیں کہ بعض لوگوں کو دوسروں کا مال بڑا پسند ہوتا ہے، یا یہ مقصد ہے کہ ایسا کون ہے جو دوسروں کا مال ان کے لیے سنبھال کر رکھے، اپنا مال برباد کر دے یا برباد ہونے دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مال دوسروں کا ہے، اعمال اپنے ہیں۔ جو مال خیرات کر دیا جائے وہ اعمال بن گیا، یعنی وہ حقیقی معنوں میں ہمارا اپنا ہو گیا۔ اگر چھوڑ گئے تو وہ ہمارا اپنا کہاں رہا، وہ تو وارثوں کا ہو گیا۔ اور جو جمع کر کے چھوڑ گیا وہ نیرا مال ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی وہ اپنے لیے وبال، وارثوں کے لیے مال ہوا۔ خیال رہے کہ مال سے صدقات و خیرات کرتے رہنا، پھر اللہ و رسول کی رضا کے لیے وارثوں کو غنی کرنے کے لیے مال چھوڑ دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی سرے ہی سے اس کی کاٹ نہیں ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا کہ ہم اپنے وارثوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وارثوں کو غنی کرنے کی نیت سے ان کے لیے مال چھوڑنا، یہ بھی عبادت نیکی بن سکتا ہے۔ ناظرین، جب بندہ یہ تصورات کے ساتھ کہ یہ دیا ہوا اسی کا ہے، رب تعالیٰ کا ہے، پھر اس کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ پاک کیسا اس کو نوازتا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور راستے میں اپنے سامان سے بچھڑ گئے تو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے خیمے میں تھی۔ فرمایا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ وہ سواریوں سے اترے تو اس کے پاس خیمے کے کنارے میں صرف ایک چھوٹی سی بکری تھی۔ اس خاتون نے کہا اس کو دھو کر اس کا دودھ نوش فرمائیے۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اسی طرح کیا۔ پھر اس عورت سے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا اس بکری کے سوا کچھ نہیں، آپ میں سے کوئی ایک اسے ذبح کر دے تاکہ میں آپ کے کھانے کے لیے اسے تیار کروں۔ تینوں حضرات میں سے ایک کھڑے ہوئے اور اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتاری۔ پھر اس نے
ان کے لیے کھانا تیار کیا، تینوں حضرات نے کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے۔ جب جانے لگے تو فرمایا ہم قریش کے لوگ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر صحیح سلامت واپس آ گئے تو ہمارے پاس آنا، ہم تم سے اچھا سلوک کریں گے۔ یعنی یہ واقعہ تو اس طرح رونما ہو گیا کہ اس خاتون نے جو ہے اپنی بکری کا دودھ بھی پیش کیا اور پھر اور کچھ تھا نہیں تو اسے ذبح کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گوشت جو ہے سالن وغیرہ پکا کر تناول فرمایا، پھر چلے گئے۔ اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے ان حضرات اور بکری کا معاملہ ذکر کیا۔ اس شخص کو غصہ آیا، اس نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ان لوگوں کے لیے بکری ذبح کر ڈالی جن کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں کہ کون ہے، پھر تو کہتی ہے کہ وہ قریش کے کچھ لوگ ہیں، یعنی جن سے تعلق ہی نہیں، رشتہ ناتا بھی نہیں، ان کے لیے اس قدر آگے بڑھ کر خیر خواہی کرنا، خدمت کرنا۔ راوی کہتے ہیں کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہ وہاں پہنچے اور اونٹوں کی مینگنیاں بیچ کر گزارا کرنے لگے، یعنی انتہائی غریبی کا معاملہ تھا۔ وہ خاتون مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس عورت کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکی۔ دیکھیے اب یہاں سے جود و کرم کا دریا کیسے بہہ رہا ہے۔ آپ نے غلام کو بھیج کر خاتون کو بلوایا اور فرمایا اے اللہ کی بندی، مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں فلا دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ وہی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تو صدقے کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خرید کر اور مزید 1000 دینار اسے دے کر اپنے غلام کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ یعنی اتنا کچھ نوازا اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس نے عرض کی 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم دیا۔ پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے۔ فرمایا اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ ان دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یوں وہ ایک بکری، اس کا دودھ، اس کا ذبح کرنا، اس کا سالن پکا کر ان کی خدمت کرنا، جبکہ یہ حج کے سفر میں تھے۔ ایک بکری کا استعمال ہوا ہے، گویا کہ ایک بکری اس نے رائے خدا میں دی ہے، اور اس کے بدلے یہ کیا کیا پا کے جا رہی ہے؟ وہ خاتون 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خاوند کی طرف واپس آئی۔ جب ایک بکری بھی اس نے پیش کی تھی ان اللہ والوں کی خدمت کے لیے، تب بھی وہ اس پر ناراض ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے اور بہت زیادہ اچھا ہو کر ملتا ہے، اور یہ تو دنیا کا بدلہ ہے۔ آخرت میں تو کیا کچھ ملے گا، جو کچھ ہم سنتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کچھ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو یہ پتہ ہوتا تھا، ان کے توجہ میں یہ بات تھی کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اس لیے ان کو اللہ پاک جتنا نوازتا یہ دل کھول کر اللہ پاک کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب و فضائل میں بیان فرماتے ہیں ہارون رشید نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں 500 دینار بھیجے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں 1000 دینار بھیج دیے۔ ہارون رشید کو غصہ آیا، اس نے حضرت لیث سے کہا میں نے 500 دینار دیے اور آپ نے 1000 دینار دیے، حالانکہ آپ میری رعایا ہے، یعنی یہ بادشاہ اور یہ بادشاہ میں رہنے والے ایک سٹیزن ہے، ایک ناگرک ہے، آپ میری رعایا میں شامل ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے امیر المؤمنین، مجھے ہر روز 1000 دینار کی آمدنی ہوتی ہے، تو میں نے شرم محسوس کی کہ ایک دن کی آمدنی سے کم دوں۔ تو سبحان اللہ، یہ بزرگ کا انداز ہوتا تھا، اللہ کی بارگاہ سے جتنا ملتا تھا اسی کے اعتبار سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہی حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ منقول ہے کہ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی، یعنی اتنا کماتے تھے، اتنی انکم تھی، اس کے باوجود ان کے پاس اتنا بچتا ہی نہیں تھا کہ جس پر ان پر زکوٰۃ واجب ہو پائے، حالانکہ ان کی یومیہ آمدنی یعنی ڈیلی بیسس کی آمدنی جو ہے وہ 1000 دینار تھی۔
سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ ایک عورت نے حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ شہد مانگا تو انہوں نے ایک مشق شہد دینے کا حکم دیا۔ کہا گیا کہ اس کا کام اس سے کم کے ساتھ بھی چل سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باکثرت دیا ہے، ہمیں بھرپور دیا ہے، لہٰذا ہم نے بھی اسے اس کی ضرورت سے زائد دے دیا۔ یہی حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ ہے، روزانہ جب تک 360 مسکینوں کو صدقہ نہ دے دیتے اس وقت تک کلام نہ کرتے، بات نہیں کرتے۔ یہ انداز بزرگوں کا ہوا کرتا تھا کہ اللہ پاک نوازتا تھا، یہ اللہ کی راہ میں اور دیتے تھے کیونکہ ان کے تصور میں وہ بات تھی کہ ان کے پاس سے جا نہیں رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں جب بھی مال دیا جاتا ہے تو وہ جاتا نہیں ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے، اور ایسا جمع ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں پورا ملے گا۔ بعض اوقات اللہ پاک دنیا ہی میں اس کا بدل دے دیتا ہے، ورنہ انشاءاللہ الکریم آخرت میں اس کا بدلہ پورا میسر آئے گا۔ یاد رکھیے، اس ضمن میں ایک ایسی حدیث پاک میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جس سے ہمارے ذہن اور کھل جائیں گے کہ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے۔ جی ہاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے۔ سبحان اللہ، اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، اور نہ چوری ہوگا، تیری شدید حاجت کے وقت یعنی بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا۔ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، جلنے سے محفوظ، چوری ہونے سے محفوظ، اور ڈوبنے سے محفوظ، اور وہ ایسا سیو ہو گیا، ایسا محفوظ ہو گیا کہ اس دن بندے کو ملے گا جب اس کو سخت حاجت ہوگی، اور وہ دن قیامت کا دن ہے جس دن سورج 1.25 یا 1 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ زمین آج جس انداز کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دن زمین تانبے کی ہوں گی، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ آج سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے، کل بروز قیامت اگلا رخ ہماری طرف ہوگا۔ ایسے نفسا نفسی اور تپش کے عالم میں بندے کو سائے کی حاجت ہوں گی، اور کل بروز قیامت بندہ وہ صدقہ جو اللہ کی راہ میں دنیا میں دیتا تھا اس کے سائے میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرے اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ کی راہ میں دینا، صدقہ و خیرات کرنا، اس تعلق سے ہم احادیث بھی سنیں گے۔ آئیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین اللہ کی راہ میں مال دینے کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور فرمایا ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گا۔ قیامت کا دن کتنی تپش والا دن ہوگا، اور سورج کس طرح آگ برسا رہا ہوگا۔ ایسے نفسا نفسی اور تپش کے عالم میں بندے کو جو سایہ ملے گا وہ اللہ کی عرش کا سایہ ہوگا۔ اور یہاں حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال دیا جاتا ہے، یہ صدقہ بھی انشاءاللہ کل بروز قیامت سائے کا سامان کرے گا، اور یہ صدقہ جو ہے یہ قبر کی گرمی کو بھی کم کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایمان کی دلیل ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ اور فرمایا، صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم سب ایک سٹیپ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ اپنے کام کاج کا جو بھی آغاز کرے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ اپنے کوئی بھی کام کی سٹارٹ لیں، پہلے تلاوت کر لیں۔ اسی طرح کچھ اور نیک اعمال بھی ہم بجا لا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بہت ٹائم کنزیومنگ کام کرے، ضروری نہیں کہ بہت بڑا مال اللہ کی راہ میں دے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے کاموں کی آغاز سے پہلے اللہ کی راہ میں مال پیش کر دیا کرے۔
یا کسی غریب فقیر یا جو ہماری معلومات میں ایسے لوگ ہیں ان کو بھی ہم روزانہ اپنے کام کے آغاز سے پہلے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 8ویں اور آخری حدیث پاک اس ضمن میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی گویا کہ اللہ پاک کے غضب کو بجھانے کا کام بھی صدقہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اپنی راہ میں مال لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صدقے کے تعلق سے اس طرح کی روایات میں مضامین ملتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا بدلہ 10 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے، اور اس سے بھی بہت زیادہ جو ہم کو پتہ نہیں ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس ضمن میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت میں ایک حکایت پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دور کے ابدال حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے دروازے پر ایک سائل یعنی مانگنے والے نے صدا لگائی کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں معلوم کیا اہلیہ محترمہ سے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 4 انڈے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ یہی 4 انڈے اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سائل کو انڈے دے دیے، وہ انڈے لے کر چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیجی۔ میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ تو گھر میں بتایا گیا کہ 30۔ میں نے کہا تم نے فقیر کو تو 4 انڈے دیے تھے، اس میں 30 کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسا حساب ہے؟ کہنے لگی 30 انڈے سالم ہیں یعنی صحیح سلامت ہے، اور 10 انڈے جو ہے وہ کریکٹ ہے یعنی تھوڑے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سائل کو جو انڈے دیے گئے تھے اس میں 3 صحیح سالم تھے اور ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ گویا کہ ہاتھوں ہاتھ اس کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ اللہ پاک نے 1 کا 10 لوٹا دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ 1 کا 10 اللہ پاک لوٹاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے کہیں زیادہ لوٹاتا ہے، اور ہم دنیاوی طور پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں ریٹرن آیا یا نہیں آیا۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ اس کا حقیقی بدلہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ریٹرن نہیں آتا، لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں غور کریں، جیسے جو ہر سال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات واجبہ پیش کرتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ یہ غور کرے کہ اس سال جتنی زکوٰۃ دی تھی اس کے بعد والے سال یعنی پچھلے سال جتنی زکوٰۃ دی تھی اس سال کتنے دی، اچھا اس کے پچھلے سال کتنی دی تھی اور پچھلے سال کتنی دی، اور پھر 4 سال پہلے اور 3 سال پہلے، پھر 5 سال پہلے، 4 سال پہلے، تو بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہر سال بڑھ رہی ہے، یعنی جتنا دیا تھا اس کے بعد والے سال اس نے اور زکوٰۃ دی، پھر جتنا دیا تھا اس کے بعد والے سال اس نے اور زکوٰۃ دی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے، تبھی تو وہ دے رہا ہے۔ یعنی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیونگز بڑھ رہی ہے، اس کے پاس جو مال ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا اس طرح بھی جا رہا ہے۔ دیکھیے نا، ایک مثال بھی ہے کہ جب بعض اوقات انسان کھیت میں آ کر بیج بوتا ہے تو وہ چند بیج یا چند دانے جو ہے وہ کھیت میں پھینکتا ہے، زمین میں ڈالتا ہے، لیکن وہ جتنے ڈالتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ پودے اگتے ہیں، اور اس پہ ڈالیں کتنی نکلتی، اس پہ دانے کتنے نکلتے ہیں، یعنی ڈالتا کتنے ہیں اور یہ پاتا کتنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کنویں میں دیکھ لیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کنویں سے پانی نکالنے کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے تو اس میں گندگی، میل، مٹی یہ سب کچھ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن نکالنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو وہ صاف و شفاف رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں جس میں سے دیا گیا یہ پاک بھی ہوگا، صاف بھی ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ برکت بھی ہوں گی۔ زکوٰۃ یہ لفظ جو ہے اگر اس کو بھی ہم ڈکشنری میں جا کر چیک کریں گے، لغت میں جا کر چیک کریں گے تو اس کے معنی ہی اضافہ اور برکت کے ہیں۔
یعنی زکوٰۃ دینے کا سیدھا سیدھا معنی یہ بنتا ہے کہ اس سے اضافہ ہونا ہے، اس سے برکت ہونی ہے، تو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے۔ آج کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، ادارے، تنظیم، لوگ، عوام کس طرح پیسوں کے حوالے سے فائنینشلی طور پہ کتنے تکالیف میں ہے۔ اگر سارے مسلمانوں نے اپنے خزانوں کے منہ کو کھول دیا اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں لٹانا شروع کر دیا تو بہت حد تک غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، بہت حد تک دینی اداروں، تنظیموں، تحریکوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں اور اسلام کی، دین کی، مسلمانوں کی، قوم و ملت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ کی راہ میں اس طرح قدم بڑھائیں گے تو ہمارے قدم انشاءاللہ نہیں لڑکھڑائیں گے، ہمارے قدم اللہ پاک جما دے گا۔ ہماری توجہ یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ جب ہم جیب میں سے دے رہے ہیں یا بینک میں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، جیب میں سے جا رہا ہے، جبکہ بزرگوں کے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ یہ جا نہیں رہا ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جا رہا ہے، محفوظ ہو جا رہا ہے، اور ایسی جگہ جمع ہو رہا ہے جہاں سے انشاءاللہ الکریم بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور یہ ایسا کام ہے، آگے ہم نے آیات میں سنا کہ اس مبارک کام کو اللہ پاک نے قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی سوچئے کتنی نفیس اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ بندہ جو بھی دے رہا ہے یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اللہ پاک کی راہ میں دے رہا ہے، دیا ہوا اسی کا، پھر بھی دینے کے باوجود اس کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو قرآنی آیات میں قرض سے موسوم کیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کی راہ میں دینا ہے، دل کھول کر دینا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے دینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیتے وقت جتانے کا انداز ہو، یا ایسا انداز ہو جس سے جس کو دیا جا رہا ہے اس کو آر دلانا پایا جاتا ہو، شرم دلانا پایا جاتا ہو۔ جب بھی دے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں، ساتھ ہی ساتھ جب دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ کبھی بھی ہماری یہ نیت نہ ہو کہ ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہوں۔ اس طرح تو ہمارا دیا ہوا مال ہمارے پاس سے چلا تو جائے گا لیکن ثواب سے محرومی ہو سکتی ہے، بلکہ اس دینے پر اللہ پاک کی ناراضی بھی ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پوشیدہ دینا ہے، چھپا کر دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خفیہ خیرات کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے، ان کی تعریف بیان کی اللہ پاک نے کہ جو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اس کی راہ میں دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے۔ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل ہو، جب اخلاص سے اللہ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں، اعلانیہ دیں یا چھپ کر دیں، دونوں صورتوں میں نیت بندے کو چیک کر لینی چاہیے کہ میں کس نیت سے دے رہا ہوں۔ دینے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لے تاکہ اپنی نیت درست ہو جائے، اور نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کریم کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ یہاں یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن صدقہ فرض کا ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ یعنی اگر فرض چیز ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے تو اس کو جب دیں تو اس کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اور نفل کا چھپا کر دینا افضل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مساجد، مدارس کی تعمیرات کے لیے یا محلے میں کسی کی مدد کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی رقم کی حاجت ہوتی ہے، تو کبھی کبھار اس طرح سلسلہ ہوتا ہے کہ دینے والا چونکہ نفل عطیات ہوتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے حکم یہی ہے کہ چھپا کر دے، لیکن اگر اچھی نیت سے اعلانیہ نفل صدقہ بھی دے تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور بلکہ اچھی اس طرح کی بھی نیت ہو کہ میں اس لیے اعلانیہ طور پہ دے رہا ہوں تاکہ یہ جو بڑی رقم ہے میرے پہل کرنے سے، میرے دینے سے دوسروں کو بھی ترغیب ملے، تو انشاءاللہ الکریم اس اچھی نیت پر بھی بندے کو ثواب ملے گا۔ دوسری ایک اور خاص چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ دینے میں کہیں جتانے والا انداز نہ ہو۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں جو شخص احسان جتائے اس کا صدقہ فاسد ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی احسان جتانا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس کا تذکرہ کرنا اور فقیر کو اس کی محتاجی پر آر دلانا اذیت ناک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے
کہ دیے ہوئے مال کی وجہ سے بڑائی مارے تو یہ بھی احسان جتانا ہے، اور مانگنے پر جھڑک دینا اور بے عزتی کرنا اذیت پہنچانا ہے۔ بعض اوقات دینے والے جب دے چکے ہوتے ہیں تو ان کے جب مختلف ڈیلنگ ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، جن کو دیا جاتا ہے، تو ان سے پھر بات چیت کا انداز تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیا ہے تو سلامیاں سامنے سے کریں، ہم کیوں سلام کریں، تو تکبر کا انداز آ چکا ہوتا ہے، آر دلانے کا انداز آ چکا ہے۔ تو دینا ہے، خوش دلی کے ساتھ دینا ہے، تو ساتھ میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کسی کو بھی ہماری وجہ سے اذیت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی احسان جتانے والا انداز ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت بہز بن حکیم اپنے والد اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرماتے ہیں بے شک مخفی صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ مخفی صدقہ یعنی چھپ کر دیا ہوا صدقہ، پوشیدہ صدقہ۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چند در چند دونا دون ہے اور اللہ کے ہاں زیادتی علاوہ ہے۔ پھر تلاوت فرمائی ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا چھپا کر فقیر کو دیا جائے یا محنت کی کمائی کا ہو۔ پھر تلاوت فرمائی اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کے ترجمے میں ہم نے چند در چند اس جملے کا تذکرہ سنا ہے، تو اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ صدقے کی برکتیں دنیا میں تو چند در چند ہیں، اور کل قیامت میں جو زیادتیاں ہوں گی وہ ہمارے حساب سے ورا ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ تجربہ بھی یہی ہے کہ صدقے سے مال بہت بڑھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت میں صدقے کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ہے، اور جو زیادتیاں رب عطا فرمائے گا وہ حساب سے زیادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور اللہ اس سے زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین کرام، ہم نے آج کے اس ایپیسوڈ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے سنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو سنا ہے، اللہ کی راہ میں کیا اور کہاں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندے کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد اور خرچ کرنے سے پہلے اس کی کیا کیا اچھی اچھی اور مبارک نیتیں ہونی چاہیے، اور وہ کون سے انداز ہے جس کی وجہ سے ہمارے صدقہ باطل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دے تو دے لیکن ثواب سے محرومی ہو سکتی ہے۔ ان سب باتوں کو ہم نے سنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی راہ میں بڑھ چڑھ کر لٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بزرگوں کو انداز ملا ہوا تھا، جو جذبہ ملا ہوا تھا کہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے، ان بزرگوں کا اللہ ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ایپیسوڈ میں پھر نجات دلانے والے کسی نیک عمل کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آج جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مت ہے، یہ